کی بلند ترین صلوات۔ حضور امام زمانہ اور ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ بانیان فرش رضا، وارثان فرش رضا، کائنات کی عظیم ترین بیویاں، ہمارے مقدرات عصمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا پر بلند ترین صلوات۔ آپ سب کی تشریف آوری کے لیے، آپ سب کی بلندی درجات کے لیے، آپ سب کی قبولیت حاجات کے لیے، بے زروں کے حصول زر کے لیے، بے گھروں کے حصول گھر کے لیے، بے زوج کے حصول زوج کے لیے، بے اولاد کے حصول اولاد کے لیے، اولاد والوں کی اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مسافران کی بخیر و عافیت گھروں کو واپسی کے لیے، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، تمام بے جرم اسیروں کی رہائی کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحی لا یموت والاحد لا شریک ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شفيعنا طبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صلوات۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق یکتا و یگانہ کے لیے کہ جس نے لفظ کن سے تمام تر کائنات کو خلق کیا۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کے لیے جس نے خلق کیا اور سوارا اور ہدایت دی، اور تمام تر درود و سلام ان انوار مقدسہ پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہدایت کے روشن مینار ہیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلسلہ کلام سورۃ المبارکۃ العنکبوت کی 56ویں آیت۔ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ کہ ذیل میں ہم بہت سا سفر طے کر چکے۔ ہم نے جانا کہ اللہ کا بندہ صرف وہ ہے جو خدا کی اطاعت میں ہے۔ ہم نے جانا صرف وہی دل خدا کی زمین ہے جو خدا کی اطاعت میں ہے۔ ہم نے جانا کہ ہجرت صرف شہر سے شہر، ملک سے ملک سفر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شر سے خیر کی طرف آ جانے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہم نے جانا کہ ہجرت صرف سفر ظاہری کا نام نہیں ہے،
بلکہ بعض اوقات اپنی شدید ترین محبت سے مقصد خدا کی طرف سفر کرنے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس مقام پر آ گئے جہاں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ باطل سے حق کی جانب سفر کرنے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے انسان سے چاہتا ہے کہ وہ باطل سے، گندگی سے، کثافت سے حق کی جانب ہجرت کرے۔ ہم نے پچھلے کلام میں، پچھلے سلسلے میں سورۃ المبارکۃ المدثر کی یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا وَالرُّجْسُ فَاہْجُرْ، اور کثافت اور گندگی سے ہجرت کرو۔ باطل کیا ہے؟ کثافت ہے، گندگی۔ جو مومنات صبح میرے ساتھ مجلس میں موجود تھیں، ان کے سامنے ہم نے باطل کی تعریف رکھی تھی۔ ذیل میں تھوڑا سا ہلکا اشارتاً آپ کو اس طرف سے گزارتی بھی چلوں۔ باطل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں باطل وہ ہے جو حق کے خلاف ہے۔ باطل وہ ہے جو حق کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں حق وہ ہے جو باطل کے خلاف ہے۔ کہا پھر باطل کیا ہے؟ کہا باطل وہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اب جو کچھ بھی قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے، جو کچھ بھی قرآن کے موافق ہے وہ حق ہے، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ حق ہے، جو کچھ بھی قرآن سے باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں وہ باطل۔ یہ ایک آسان سا کلیہ ہے، لیکن یہاں حق اور باطل کی گفتگو اتنی زیادہ شدید کیوں ہے؟ آج بہت مختصر اپنے کلام کو کرتے ہوئے کہ اب ہم دھیرے دھیرے ان ایام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو سخت ایام ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جب ہم صرف رونے کے لیے گھروں سے نکلا کرتے ہیں۔ آپ صبح سے سفر میں ہیں، ہم صبح سے سفر میں ہیں، ہمارے سفر الگ الگ ہیں، مکانات الگ الگ ہیں، مقامات الگ الگ ہیں، فرش الگ الگ ہیں، لیکن ہم سب رونے زہرا کے لال کو آتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں زہرا کے لال کو اس کے بھرے گھر کا پرسہ دیتے ہیں۔ یہ ایک دن کی مصیبت ہے جو سید الشہداء نے اپنے قلب نازنین پہ سہی تھی، ہم نے ان کو دن دن کر کے بانٹا ہے، پھر بھی ہمارے قلب اس کے متحمل نہیں ہو پاتے۔ جیسے جیسے گھر والوں کی شہادتیں نزدیک آتی جاتی ہیں، مومنین کے دل مزید رقیق ہوتے جاتے ہیں، مزید نازک ہوتے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں، مزمحل ہونے لگتی ہیں، کچھ کھانے کو، کچھ پینے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ وہ ایام ہے کہ صرف اور صرف اگر کچھ یاد ہے تو غم سید الشہداء یاد ہے۔ آج جو باطل سے حق کی طرف سفر کر کے آئے ہیں، آپ اور سب جانتے ہیں، ہم اپنی دنیا کی باطل مصروفیات کو چھوڑ کے آج یہاں حق پہ آ گئے۔ یہ فرش ہے جو ہمیں حق پہ بلا رہا ہے، یہ حسین ہے جو ہمیں حق کی جانب بلا رہا ہے۔ حق وہی ہے نا جو زبان سے ادا نہ ہو لیکن عمل سے ظاہر ہو۔ قول معصوم میں نا حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو زبان سے ظاہر نہ ہو، عمل سے ظاہر ہو۔ سید الشہداء نے جب اپنے نانا کا شہر چھوڑا تو کہا کہ میرا یہ نکلنا کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہے، میرا یہ نکلنا کسی ظلم کے لیے نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ سید الشہداء عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ چاہتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے وعظ فرماتے رہتے، ہر جمعہ تقریریں ہوتی، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اس روضے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں جس میں سید الشہداء کی اپنی روح بند ہے، ماں کے اس مزار کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ جب چھوٹی تکلیف ہوتی تھی یا بڑی اذیت ہوتی تھی، ماں کے مزار سے جا کے چمٹ جاتے تھے، لپٹ جاتے تھے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے۔ آپ نے سید الشہداء کی روانگی مدینہ کے ایام میں یا مجالس میں یقیناً سن رکھا ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج دل چاہتا ہے کہ دوبارہ مدینے جائیں اور سید الشہداء کو اپنی مادر سے ودا لیتے ہوئے دیکھیں۔ کس طرح ودا لی تھی؟ سب کے ذہنوں میں منظر قید ہوگا۔ لکھا ہے اس طرح لپٹ گئے تھے مرقد مادر سے جیسے بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے لپٹ جاتا۔
लिखा है इस तरह बिलक बिलक के रो रहे थे सैयदुल शुहदा कि लोगों को याद आया कि वो वक्त कि जब जनाब ज़हरा ने बंदे कफन तोड़ दिए थे सैयदुल शुहदा को सीने से लपटाने के लिए, उस वक्त भी हुसैन इसी तरह बिलक बिलक के माँ के सीने से लग के रोए थे। आज मदीना छोड़ते हुए भी हुसैन इसी तरह बिलक बिलक के माँ के सीने से लग के रोए हैं। मोमिनात, मैं आपसे ये सब क्यों जिक्र कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि तसव्वुर कर लीजिए, हुसैन के लिए मदीना छोड़ना आसान ना था, हुसैन के लिए मक्का छोड़ना आसान ना था, हुसैन के लिए तमाम राहें और मनाजिलें मक्का से कूफा के बीच में आसान ना थी, लेकिन हुसैन हिजरत कर रहे हैं बातिल से हक की तरफ। हुसैन का सफर जारी है। एक रोजे आशूर में, न जाने किस कदर तवील दिन था रोजे आशूर, जिस दिन में कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, लेकिन दिल जानता है अगर किसी के घर में एक मैयत आ जाए एक दिन में, खुदा ना खास्ता किसी के घर में एक फौतगी हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी का किसी सिन का बच्चा हो, भाई हो, बाप हो, दुनिया से गुजर जाए, कयामत का दिन लगता है, काटे नहीं कटता। एक दिन में हुसैन अपने असहाब, आवान, अंसार सब बारी बारी राह खुदा में फिदिया करते जा रहे हैं। किस कदर तवील दिन है, किस कदर जख्म है कल्बे नाज़नीन हुसैन पे, लेकिन ये जख्म काफी नहीं है कि अब देखिए कि तमाम असहाब अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके हैं। देखिए कि तमाम औलादे अकील, औलादे जाफर तैयार अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर चुकी। अब कौन बचा है? अब बचे हैं खैमे में अहले बैत हुसैन। अब वो आया है निकल के जंग की इजाजत लेने के लिए कि जो जवाने हुसैन है। अब वो आया है जंग की इजाजत लेने के लिए कि जो लैला का चांद है। अब वो आया है जंग की इजाजत के लिए कि जो गैसुओं वाला है। और सुना है लैला ने अभी 18वीं मन्नत नहीं बढ़ाई थी अपने बेटे की। माए बैठी है ना, मन्नतें मान मान के बेटे मांगती है खुदा से, हर साल एक मन्नत बढ़ाती है। और शायद उम्मे लैला ने मन्नत मानी थी कि 18 बरस का होगा तो मन्नत बढ़ाऊंगी। 18 बरस का है अली अकबर, लेकिन अभी तक मन्नत नहीं बढ़ाई है माँ ने। और अली अकबर सैयदुल शुहदा के पास क्या मांगने आया है? अरे सालगिरहों में बच्चे अपने वालिदैन से क्या मांगा करते हैं और जिंदगी की खुशियां मांगा करते हैं। ये 18 साल का जवान हुसैन अपने बाप से मौत की रज़ा मांगने आया है। बाबा इजाजत दीजिए कि मैं जाके दुश्मन से जंग करूं। बाबा इजाजत दीजिए आप में से खुद को फिदा करूं। बाबा इजाजत दीजिए कि अली अकबर बहुजूर सरवर कौनैन सुरखरू हो जाए। किस तरह इजाजत है हुसैन अली अकबर को? कभी बेटे के चेहरे की तरफ देखते हैं, कभी खैमों की तरफ रुख करते हैं, सोचती हूँ कभी आसमान की तरफ देखते होंगे, कभी नजफ की तरफ देखते होंगे, कभी मदीना की तरफ देखते होंगे। कोई आए मेरे अली अकबर को इस मुसीबत से बचा। एक दफा जब दिल में यारा न रहा बाप के बेटे को मौत की इजाजत दे, एक दफा अली अकबर से कहा है कि जाओ अली अकबर जाओ, तुम्हारी माँ का तुम पे ज्यादा हक है, और जाओ माँ से इजाजत लेकर आओ। माँ बैठी है, गोदियां आबाद है, और खुदा आपकी गोदियां आबाद रखे, और खुदा आपके कलेजों को ठंडा रखे। जिस सिनो साल के आपके बच्चे हो खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आई लेकिन अली अकबर की माँ, लिखा है कि जब खैमों में आए हैं अली अकबर, मैं नहीं जानती किस तरह से माँ से इजाजत ली, नहीं जानती किस तरह फूफी से इजाजत ली, लेकिन मक्तल में लिखा है कि जब खैमे का पर्दा उठता था हुसैन के, एक दफा एक चांद नमूदार होता था, पीछे से कोई मस्तूर गले में बाहें डाल के खींच लेती थी। लिखा है काफी देर के बाद दोबारा पर्दा उठता था, फिर वो चांद बरामद होना चाहता था,
پھر شاید کوئی ننھی بہن تھی جو کمر میں باہیں ڈال کے کھینچ لیتی تھی، اور اس طرح علی اکبر خیمے سے نکلا اور جیسے کوئی جوان جنازہ نکلتا ہے گھر سے، جس علی اکبر کا خیمے سے نکلنا آسان نہ تھا، اور جانے کس طرح سید الشہداء نے اسے سواری پہ سوار کرایا تھا، اور جانے کس طرح رن میں جانے کی اجازت دی تھی، بس یہ جانتی ہوں دیکھنے والوں نے دیکھا تھا سید الشہداء کے دونوں ہاتھ بارگاہ ربی میں بلند تھے، ایک دفعہ فریاد کی تھی، رب العزت تجھے گواہ بناتا ہوں، اسے لڑنے بھیجتا ہوں کہ جو خلق اور خلق میں، کہ جو کردار اور گفتار میں تیرے نبی کے جیسا ہے، مارے لا اسے مرنے بھیجتا ہوں کہ جب تیرے نبی کی زیارت کا جی چاہتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، اور سب جانتے ہیں نا کہ کس طرح سواری کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رخصت کیا تھا حسین نے علی اکبر کو، اور کیا جنگ کی تھی جوان حسین نے، پیاس کی شدت تھی کہ جگر کباب تھا، اور سب جانتے ہیں تفسیر ہے مقاتل میں علی اکبر کی جنگ کی، تفسیر ہے مقاتل میں ہے، یہ وہ شہزادہ ہے جو پلٹا تھا ایک دفعہ اپنے خیموں کی طرح، واپس آیا تھا، بابا سے پانی کا تقاضا کیا تھا، لیکن جب واپس گیا تھا نا تو پھر اسی شان سے لڑا تھا کہ لوگوں کو لگا کہ شاید رسول خدا لڑ رہے ہیں، اس شان سے لڑتے لڑتے علی اکبر ایک دفعہ جب زخموں سے بہت گھائل ہو گئے، ایک دفعہ کسی ملعون کا تیر جب سینے میں آ کے لگی ہے، اب علی اکبر کو لگا کہ اس سنا کو اپنے سینے سے جدا نہ کر سکیں گے، ایک دفعہ اپنی سواری کو نشیب کی طرف اتار دیا ہے، جو زیارت کربلا کر چکی، خدا انہیں بار بار زیارت نصیب کرے، جو رہ گئے خدا انہیں زیارتوں کا اذن دے، اب پروردگار عالم ہم سب کو وہ مقام دکھائے کہ مقتل کہیں ہے، علی اکبر کا مقام قتل کہیں ہے، نشیب کی طرف سواری کو اتار دیا، سواری نشیب کی طرف جاتی ہے، علی اکبر آپ نشیب میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں گے کہ شاید اگر میں گر جاؤں تو میرے بوڑھے باپ سے یہ تحمل نہ ہو سکے، اور میرا بابا صبح سے اصحاب کے لاشیں اٹھا رہا، اور میرا بابا صبح سے بھتیجوں کے لاشیں اٹھا رہا، اور میرا بابا صبح سے بھائیوں کے لاشیں اٹھا رہا، اب علی اکبر اپنے باپ کو کوئی غم نہیں دے سکتا، ایک سواری نشیب میں جا رہی ہے، حتیٰ کہ علی اکبر کے سر پہ گرز لگا اور ذہن سے زمین پہ آئے، زمین نے جوانی ہے نبی کا بوسہ لیا ہے، علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام کہا ہے، یہاں سلام کہنا تھا علی اکبر کا، اور سید الشہداء تیزی سے دوڑے، لکھا ہے کئی مقامات پہ پیر رپٹا، کئی مقامات پہ ابا میں الجھے، کئی مقامات پہ کربلا کی خاک نے سرے سے شبیر کے بوسے لیے، ایک مقام پہ بیٹے کو آواز دے کے کہا تھا علی اکبر بوڑھے باپ کو آواز دیتے جاؤ، علی اکبر باپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کہ جب لاشائے جوان پہ پہنچے تھے شبیر نہیں جانتی کس طرح سینہ سینے سے نکالی تھی، نہیں جانتی کس طرح سے علی اکبر کو خیموں تک لائے تھے، لیکن یہ جانتی ہوں ایک دفعہ جوان بیٹے کے گالوں پہ گال کو رکھا تھا، علی اکبر تمہارے بعد اس دنیا پہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا منقلب إليه منقلب